اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 2۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو اموالہم، ان کے مال، اموال یہ مال کی جمع ہے، دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تبدیل کرو، نہ بدلو، نہ چینج کرو، الخبیثہ ردی مال کو، گٹیا مال کو، خراب مال کو، بالطیب عمدہ مال سے چینج نہ کرو، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کے مال نہ کھاؤ، انہو بے شک یہ کانا ہے حوبن گناہ کبیرا بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کھاؤ، اور اگر تم ڈرو، خوف کرو، اللہ تقسطوا یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی یتیم عورتوں کے ساتھ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند آئیں، من النساء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان یتیم بچیوں کو چھوڑ دو، نہ کرو ان کے ساتھ، مثنا 2، وثلاثہ اور 3، ورباع اور 4، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تمہیں خوف ہے اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہے اس بات کا، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً پس ایک ہی عورت کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا کہ تم مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک کی طرف، تم مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک کی طرف۔ یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ پہلے کل کا جو سبق تھا، تھوڑا سا حصہ کل کے سبق کا رہتا تھا، وہ سمجھ لیجئے، پھر یہاں پہ آتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کل کے سبق میں یہ بات رہتی تھی، اور ڈرو اللہ تعالی سے، الذی وہ اللہ، تساءلون بِهِ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے نام پر، والارحام اور قرابت داری سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ یہ ہے کل کا سبق، تھوڑا سا ٹکڑا رہتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو، نیز رشتوں اور قرابتوں سے ڈرتے رہو، رشتہ داری کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، قرابت داری کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے قرابت داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جیسا کہ امام بخاری نور اللہ تعالی مرقدہ نے اس پر ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ جب رشتے پیدا کیے گئے تو رحمان کا پہلو پکڑ کر ان رشتوں نے، اس قرابت داری نے، اس رشتہ داری نے رحمان کا پہلو پکڑ کر عرض کیا، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں، یہ تیری پناہ پکڑنے کا مقام ہے کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا جائے گا جہاں پر حقوق کو توڑا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تو غم نہ کر، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔
من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو یاد رکھیں یہ صلہ رحمی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رشتوں کا پاس لحاظ رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا رشتہ قریب ہوتا ہے اتنا تعلق، اتنا جوڑ، اتنی محبت، اتنا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، خالو ہیں، جتنا قریب قریب ہوتے جائیں گے اتنا تعلق، محبت، رشتہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا بغیر کسی عذر شرعی کے قطع رحمی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی ہمارے فلاں رشتہ دار ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے، بدلہ۔ تو یاد رکھیں کچھ لوگ تو آ کے پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہمارے فلاں عزیز بڑے قریبی رشتہ دار ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ آگے سے ہمارے ساتھ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے، تو ہم بھی پھر نہ کریں۔ تو یاد رکھیں یہ ادلا بدلہ بازار میں ہوتا ہے، رشتہ داری میں نہیں ہوتا۔ بازار میں ادلا بدلہ چلتا ہے، کچھ دیں اور کچھ لیں۔ اور دوسری بات یہ اعتراض اور یہ اشکال تب کرنا چاہیے جب آپ نے بدلہ، اجر، ثواب رشتہ داروں سے لینا ہو۔ ہم نے اجر اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے تو اشکال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور عربی میں یہ محاورہ مشہور ہوا الاقارب کالعقارب، کہ رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ غلط محاورہ ہے۔ یہ تبھی اس محاورے کو نافذ کیا جائے گا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی آدمی بدلے کی نیت رکھتا ہو اپنے رشتہ داروں سے، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تب بھی آپ اچھا سلوک کیجئے، کیونکہ اجر اور بدلہ تو ہم نے اللہ سے لینا، ان سے تھوڑا ہی لینے۔ جی وہ ہماری غمی میں نہیں آئے ہم بھی نہیں جاتے، وہ ہماری خوشی میں نہیں آئے ہم بھی نہیں جاتے، انہوں نے کچھ دیا تھا ہم بھی دیں گے، انہوں نے نہیں دیا تھا ہم بھی نہیں دیں گے، یہ باتیں اسلام میں نہیں چلتی۔ آج کل تو تحفہ اور ہدیہ بھی بدلوں کے ساتھ دیا جاتا ہے، انہوں نے اس موقع پر تحفہ دیا تھا ہم دیں گے، انہوں نے نہیں دیا ہم بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ نیوتے کی رسم، یہ جو رسم بن چکی ہے شادی کے موقع پر، اس میں تو عموماً ذہن رکھ کے یہ کام کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے، اس کو طے کیا جاتا ہے کس نے کتنا دیا ہے، تاکہ کل اس کے ہاں جب تقریب ہو ہم بھی اس کو واپس دیں۔ یہ کوئی قرض تھوڑا ہی ہے۔ اور بعض اوقات اگر کسی شادی کے موقع پر کوئی کسی کو ہدیہ یا تحفہ نہ دے، لوگ باتیں کرتے ہیں یہ جی فلاں نے ہدیہ نہیں دیا، تحفہ نہیں دیا، ویسے ہی آیا کھا کے چلا گیا۔ خدا کے بندو آپ نے دعوت دی تھی، دعوت کھانے آیا تھا، ہوٹل پہ کھانے تھوڑا ہی آیا تھا کہ آپ کو پیسے دے کے کھانا کھائے۔ اس کی اتنی بڑی مہربانی تھوڑی ہے، اپنا وقت نکالا، چل کے آپ کے پاس آیا، پورا دن ضائع کیا، کرایہ لگایا، یہ اس کی تھوڑی محبت کی دلیل ہے کہ کچھ دے بھی۔ ہاں الگ بات ہے تحفہ کوئی دے اچھی بات ہے، گفٹ کوئی دے اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے اس کو لان تان کرنا، ملامت کرنا غلط بات ہے، اور اس پر بدلے کی امید رکھنا دینے والے کو۔ دینے والا گفٹ دے رہا ہے کہ میں اپنے فلاں عزیز کی شادی پر یہ تحفہ دے رہا ہوں، کل جب میرے یہاں تقریب ہو تو یہ بھی مجھے دے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت یہ امید رکھنا کہ آج میں 5000 دے رہا ہوں، کل جب میرے یہاں تقریب ہوگی تو یہ مجھے 10,000 دے، یہ نیت رکھنا یہ سود میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ قرض کی صورت بنتی ہے اور قرض کے اوپر اضافہ اور اس کی نیت رکھنا سود ہے۔ تو لہذا رسمی ہدیوں سے بچیں، ایسے موقع پر تحفے طائف ضرور دیں لیکن اس میں بدلے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جن چیزوں پر جلد سزا ملتی ہے ان میں ایک قطع رحمی بھی ہے۔ دنیا کے اندر سزا ملتی ہے قطع رحمی میں۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ تعلق رکھے آپ بھی رکھے نہیں، اصل صلہ رحمی وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور جو اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے صلہ رحمی کرے۔ قطع رحمی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور یاد رکھیں کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور آگے آخر میں فرمایا اللہ تم پر نگران ہے، ظاہر باطن کو دیکھ رہا ہے کس کے دل میں کیا ہے، آپس میں ملنا جلنا، اخلاق، اتحاد، محبت
یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اخلاقیات ہم لوگ کھو چکے ہیں، بالکل اخلاق نہیں رہا. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے آداب، سنجیدگی کوئی نہیں ہوتی. مزاج اس انداز کا دوسرے کا دل دکھ جائے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا یاد رکھیں حرام ہے. جس بات سے دوسرے کا دل دکھے وہ حرام ہے. اس لیے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. قرآن کریم سیکھنے والی طالبات کے اندر، دینی گرانے کی طالبات کے اندر، دینی گرانے کی خواتین کے اندر یا باشعور خواتین کے اندر اخلاق کی ایک پہچان ہونی چاہیے. پتہ چلے ملتے ہی سامنے والا یہ محسوس کر لے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے تجاہل عارفانہ اچھا نہیں ہوتا. دونوں ہاتھوں سے سلام کریں. خواتین سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں. یہ صرف دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو دونوں ہاتھوں سے کریں. اس کے حالات خیر خیریت پوچھیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں. یہ اخلاقیات اسلام نے ہمیں دیے تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے. اہل عرب کی عادت تھی جب کسی رشتہ دار کے پاس کوئی حاجت لے کر جاتے تو یوں سوال کرتے، میں تجھ سے اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ جن کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو. یا یوں کہتے، تجھے اللہ اور قرابت داری کی قسم دیتا ہوں میرا یہ کام کر دے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی عظمت کو جانتے ہو، رشتہ داروں کے حقوق اور ان کی عظمت کو سمجھتے ہو، اس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، تو پھر خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ قطع رحمی کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اعزہ اور اقارب سے اچھا سلوک کرو، شریعت کے موافق ان کے حقوق ادا کرو. تو یہ کل کے سبق کا ایک تھوڑا سا بقیہ تھا جو آپ نے پڑھ لیا. آج کے سبق میں جو آیت آپ نے پڑھی، آیت نمبر 2، وآت الیتامى، ترجمہ ہو گیا. اب آپ اس کا ربط سمجھ لیجئے. یعنی یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے یتیموں کے مال کے بارے میں، ربط کیا ہے گزشتہ آیت کے ساتھ؟ گزشتہ آیت میں تقوی اور حقوق قرابت اور بنی نوع انسان کے ساتھ سلوک اور ہمدردی کا حکم تھا. اب اس کی تفصیل حقوق اور اس کے متعلق احکام کا بیان کیا جا رہا ہے، جن میں ابتدا یتیموں کے حقوق سے کی گئی ہے. اب اشکال یہ اٹھے گا، سوال یہ ہوگا کہ اور بھی حقوق تو بڑے ہیں، قرابت دار اور بھی بڑے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، ان سب کو چھوڑ کر یتیموں کے حقوق سے ابتدا کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے، دوسرے اہل قرابت سے پہلے ان کو اس لیے ذکر کیا گیا، یتیم اپنی بے کسی، بے بسی، بے سر و سامانی اور کم عمری کی وجہ سے زیادہ شفقت کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے پہلے ذکر یتیم کا کیا. اسی لیے یتیموں کے اولیاء اور سرپرستوں کو حکم دیا کہ ان کے مال جو تمہارے قبضے میں ہیں وہ ان کے بالغ ہونے کے بعد فوراً ان کے حوالے کر دو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی مت کرو. اگلا سوال یہ ہے، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ تو جواب سمجھ لیجئے، یتیم کہا جاتا ہے وہ نابالغ جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں. جب یہ تعریف آپ کو آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، جب تک نابالغ ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، جانوروں میں یتیم کا اطلاق اس پر ہوگا جس کی ماں فوت ہو جائے، اور انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. آیت کا شان نزول لکھیں، در منصور میں روایت آتی ہے، قبیلہ غطفان میں سے ایک شخص تھا، اس کا چچا زاد یتیم ہو گیا. بھتیجا اس کا، وہ یتیم بھتیجا اور اس کا مال اس کی سرپرستی میں تھا. جب وہ یتیم بالغ ہو گیا، اس نے اپنے چچا سے اپنا مال طلب کیا، تو چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا. کافی زور لگایا لیکن اس نے مال نہ دیا. آخر کار یہ مقدمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس شخص نے یہ آیت سنی، کہنے لگا
ہم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم بڑے گناہ سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، چونکہ اس کو بڑا گناہ کہا۔ آپ دیکھیے آیت کے آخر میں آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کہنے لگا ہم بڑے گناہ سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اس یتیم کا مال اس شخص نے اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے آیت کا شان نزول۔ تو فرمایا یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اگلی بات یہ بھی فرمائی خراب مال کو اچھے مال سے تبدیل نہ کرو، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ میں آپ کو آسان فہم سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں بچہ ہے، یتیم ہو گیا، اب اس کا کفیل جس کی کفالت میں سرپرستی میں یہ آتا، وہ سمجھتا کہ اب تو میری مرضی ہے، جو میں چاہوں کروں۔ گھر کا فرنیچر اچھا لے لیا، اپنا ردی ادھر رکھ دیا، اس کے اچھے برتن لے کے اپنے برتنوں میں رکھ دیے، اپنے ردی برتن اس کے رکھ دیے، گھر کے بستر اپنے ردی اٹھا کر ادھر اس کے شامل کر لیے، اس کی اچھی چیزیں اپنے پاس، یعنی گنتی پوری کر لی، اس کی اچھی چیزیں لے لی، اپنی ردی چیزیں اس کو دے دی۔ یہ ہے بدلنا، کیونکہ پوچھنے والا تو ہوتا کوئی نہیں تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ کیا مطلب؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے کہ اپنا مال برائے نام شامل کرتے، ان کا زیادہ شامل کر لیتے، اور اس طرح ان کا مال کھا جاتے یتیموں کو۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثلا کسی آدمی کی سرپرستی میں ایک یتیم ہے، تو یتیم کے پیسے بھی تو ہوتے نا، اس کا باپ چھوڑ کے گیا ہوتا، مثلا یتیم کے پیسے اس کے پاس رکھے ہیں، بازار سے سبزی لانی ہے، خود یہ 5-6 لوگ ہیں، یتیم بیچارہ ایک ہے، تو ظاہر یتیم کے اوپر اس کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے، مثال دے رہا ہوں کہ اپنے لیے گھر کی چیز لانے جاتے، سبزی لانے جاتے، 20 روپے اپنے ڈال دیے، 100 روپیہ اس کا ڈال دیا، 1 پاؤ آٹا اپنا ڈالا، کلو آٹا اس کا ڈال دیا، 50 گرام گھی اپنا ڈالا، 100 گرام گھی اس کا ڈال دیا۔ تو اس طرح ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے کھا جاتے، لوگوں کو یہ کہتے کہ ہم ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا، جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرتے، کہیں بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ نہ کرے، اس طرح ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کے کھاتے۔ اللہ نے منع فرما دیا، مال ملانے سے منع فرما دیا۔ عورتوں کو ایک خطرہ پیش آیا سورۃ البقرہ میں، آپ میں سے جو خواتین سورۃ البقرہ پڑھ آئی ہیں پیچھے ترتیب سے جو پڑھتی آ رہی ہیں، سورۃ البقرہ میں آپ لوگوں نے یہ بات پڑھ لی ہے، وہاں پر میں نے تفصیلاً آپ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس کی ایک صورت یہ ہوتی کہ حکم یہ تھا کہ ہنڈیاں الگ بنائیں، یتیم کی الگ اپنی الگ، یہ کام بڑا مشکل تھا، اس کا آٹا الگ رکھنا، اس کا گھی الگ رکھنا، اس کا نمک مرچ مسالے الگ رکھنے، اس کے لیے الگ ہنڈیاں بنانی، اپنے لیے الگ بنانی، اس کے لیے الگ آٹا گوندنا، اپنے لیے الگ گوندنا، ایک بندے کے لیے ایک بچے کے لیے یہ کام بڑا خراب تھا۔ پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ مثلا عام طور پر یتیم 2 روٹیاں کھاتا ہے، 2 چپاتیاں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں، کسی دن ایسا وہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ نے 2 چپاتیاں بنائی، ایک بچ گئی، ایک اس نے کھا لی، سالن اس کا کچھ بچ گیا، کچھ اس نے کھایا، اب یہ ضائع کرنا پڑتا۔ اب عورتوں کو خطرہ ہوا، تشویش ہوئی کہ یہ تو سالن ضائع ہوتا ہے، روٹیاں ضائع ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ نے اجازت دے دی کہ ان کے کھانوں کو اپنے ساتھ ملا لو، الگ الگ ہنڈیاں نہ بناؤ، کچھ چیز ان کی ڈال لو، باقی اپنی ڈال لو، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ ایک ہے تم 4-5 ہو تو ایک کے حساب سے ڈالنے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا نیت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر سارا دار و مدار ہے۔ تو جب تمہاری نیت اصلاح کی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو جائے، پھر اپنے ساتھ ملا لو، لیکن نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنا پاؤ ڈال رہے ہو اس کا کلو ڈال رہے ہو، نہیں، جہاں پر تمہارا کلو لگتا ہے تو اس کا 50 گرام ہی لگے گا، وہ ایک ہے۔ تو اصلاح کی نیت کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن ان کے مال کھانے کی نیت تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اس کی تفسیر سورۃ البقرہ میں آپ کو پڑھایا ہوں، انما الاعمال بالنیات، نیت اگر تمہاری درست ہے کمی بیشی اللہ معاف کر دیں گے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فسادی کون ہے مصلح کون ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے یتیم کا جو مال ہے اس کی ایک لسٹ بنا لینی چاہیے، فہرست بنا لینی چاہیے، اس پر 2 گواہ قائم کر لینے چاہیے، میرے پاس یہ چیزیں یتیم کی ہیں، اتنا پیسہ اس کا ہے، روزانہ اتنا اس پر خرچ ہو رہا ہے، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ بنے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔
فرمایا یتیم کا مال کھانا انہو کان حوبن کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہ بہت بڑے ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دینے والے۔ ویسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کبائر کی ایک بڑی لمبی لسٹ شائع کی ہے ان کی کتاب کے اندر، اور بہت سارے حضرات نے بھی تقریباً 70 کبیرہ گناہ لکھے ہیں، لیکن سب سے بڑے جو 7 گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے 7 گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 یتیم کا مال کھانا، نمبر 2 شرک کرنا، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اچھا حق قتل بھی ہوتا ہے، یہ اسی صورت میں آگے بات آ رہی ہے، وہاں پر تفصیلاً بات کریں گے۔ نمبر 5 جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 6 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نمبر 7 سود کھانا۔ یہ کبیرہ گناہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، حکم نمبر 2 نکاح یتامہ، یتیموں کے نکاح کا حکم۔ ربط گزشتہ آیت کے ساتھ لکھی ہے۔ گزشتہ آیت میں یتیموں کو مالی ضرر پہنچانے سے منع کیا گیا تھا، اب اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق حکم ہے، بغیر مالی حقوق، یعنی مالی حقوق کے بعد یتیم لڑکیوں کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، بس یہ بات۔ شان نزول آیت کا یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا جب یتیم لڑکی کے پاس مال ہوتا اور یہ اس کا سرپرست اور لڑکی اس مال میں شریک ہوتے تو 2 صورتیں ہوتی۔ پہلی صورت یہ کہ جو سرپرست ہوتا، کفالت کرنے والا، اس لڑکی کا مال بھی اسے پسند ہوتا کہ اس کے پاس مال بھی ہے، اور یہ لڑکی بھی اس کو پسند ہوتی، لڑکی حسن و جمال والی ہوتی، تو اب یہ اس لڑکی کے اور مال کے لالچ میں تھوڑے سے مہر پر اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ چونکہ یتیم لڑکی ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کے حقوق کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے بے سہارا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، میری مرضی جو چاہے کروں، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے، اس پر خرچہ نہ کرتے، ان کو لباس، کھانا، کوئی چیز ان کو نہ پوچھتے، حالانکہ وہ ان کی عزیز ہوتی۔ مثلا اپنی لڑکی ہے، چچا تائی کی بیٹی ہے، کہتی ہم خود سرپرست، ہمیں جو جی چاہے ہم کریں گے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان کا حق پورا ادا کرو، دستور کے موافق عمل کرو۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی کہ اگر مالدار لڑکی ہے، مال تو اس کے باپ نے چھوڑا ہے، لیکن لڑکی کی شکل و صورت ان کو پسند نہ ہوتی تو خود اس سے نہ نکاح کرتے، نہ کسی اور کو نکاح کر کے دیتے، نہ خود نکاح کرتے، نہ دوسری جگہ اس کا رشتہ کرتے۔ کیوں؟ اگر دوسرے کو نکاح کر کے دیں گے تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا، اس لیے اس کا نکاح ہی نہ کرتے، کہیں مال میں دوسرا شریک ہو جائے، نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کا نکاح ہی نہیں کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اپنے اپنے مائک بند رکھیں۔ میں اگر تم یہ سمجھتی ہو، ڈرتی ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، یتیم بچیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، پھر جہاں تمہیں پسند ہو وہاں نکاح کرو، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تم اختیار ہے۔ یتیم بچیوں کے ساتھ تمہیں نکاح کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں یہاں اجازت کی آخری حد کیا بیان کی گئی؟ 4۔ اجازت کی آخری حد 4 ہے، 4 سے زائد نہیں۔ بات کرتے ہیں اس پر تفصیلاً۔ جب تم یتیم بچیوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ عورتوں کی کمی نہیں ہے، کہیں اور سے نکاح کر لو، 1 نہیں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن حقوق پورے کرو۔ اور اگر ڈر ہے کہ حق تلفی ہوگی پھر 1 ہی نکاح کرو، جیسے ترجمے میں آپ نے پڑھ لیا۔ یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو بیک وقت 4 سے زائد تھیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 آخری حد ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ آسان سا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، باقی یہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس خصوصیت تھی، امت میں کسی فرد کو اس کی اجازت۔ یہ نظریہ روافض کا، خوارج کا عقیدہ اور نظریہ ہے
کہ ایک آدمی ایک وقت میں 18 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ بالکل باطل موقف ہے، یاد رکھیں۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ مغالطہ دیتے ہیں، دلیل نہیں، مکڑی کا جال، دلیل نہیں، دلیل کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم دیکھیں، ابھی آپ نے پڑھا، وہ کہتے ہیں مسنا، دو دو، دو اور دو کتنی ہو گئی؟ 4، ثلاثہ، 3 3، تو 3 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 6، 6 اور 4 10، اور آگے فرمایا رباع، 4 4، 4 اور 4 8، 10 اور 8 18، کہتی جی 18 عورتوں سے نکاح کرنے کی قرآن نے اجازت دی ہے، یاد رکھیں۔ چھوڑے، ہم تحقیق میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت زین العابدین بن حسین بن علی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، مسنا سے دو دو مراد نہیں بلکہ صرف 2 مراد ہے۔ یہاں واؤ کا معنی او ہے، مطلب یہ ہوگا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، سب کو جمع نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے نکاح میں 10 عورتیں ہیں، مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کی اجازت ہے، 4 سے اوپر والی جو ہیں ان کو فارغ کر دو، 4 کو رکھ سکتے ہو، باقی کو الگ کر دو۔ تو انہوں نے 4 سے اوپر والی خواتین کو الگ کر دیا۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ صرف ایک وقت میں امتی 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے۔ بعض باطل فرقے کہتے ہیں نکاح کی کوئی قید نہیں ہے، جتنے چاہیں کریں، لیکن یاد رکھیے ادنا عقل والا بھی سمجھتا ہے کہ عام اجازت ہوتی تو یہاں پر 4 کی قید نہ لگائی جاتی۔ ایک مثال سمجھیں، مثال کے طور پر میرے پاس پیسے ہیں، میں کسی کو کہوں کہ آپ ان پیسوں میں سب کو 2 200 3 300 4 400 دے دو، کیا مطلب اس بات کا؟ 18 1800 دے دو جی؟ میں نے کہا 2 200 3 300 4 400 دے دو، کیا مطلب 1800 دو؟ نہیں، کسی کو 200 دے دو، کسی کو 3 دے دو، کسی کو 4 دے دو، یہ مطلب ہے۔ یہاں پر تعدد ازواج کے حوالے سے کچھ اشکالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں ہے؟ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟ تعدد ازواج کی اجازت کیوں؟ یاد رکھیں، یہ نہ ظلم ہے نہ زیادتی ہے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تعدد ازواج کیا ہے؟ آج یہود و نصارہ شور مچاتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یاد رکھیں تعدد ازواج صرف اسلام میں نہیں بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ اسلام پہ اعتراض کیوں؟ نمبر 2، اسلام سے قبل تمام مذاہب میں کئی شادیاں کرنے کا رواج تھا، یہاں تک کہ انبیاء کے یہاں بھی دستور تھا، اسلام پہ اعتراض کیوں ہے؟ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی درجنوں بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی بیعت 100 بیویاں تھیں، اسلام پہ اعتراض کیوں ہے؟ آسمانی کتب میں تعدد ازواج کی کوئی نفی موجود نہیں ہے، ہندوؤں کے شاستروں میں، تورات انجیل میں کسی چیز میں تعدد ازواج کی نفی نہیں ہے، صرف یورپ کا رواج ہے، نامعلوم انہوں نے کیوں ایجاد کیا، جہاں پر آج تقریباً 80% لوگوں کا نسب ثابت نہیں ہے۔ اگر ایک امیر آدمی 4 غریب نادار لاچار بیوہ متعلقہ محتاج عورتوں سے نکاح کر کے ان کا سہارا بنتا ہے، ان کا گھر آباد کرتا ہے، ان کو رہائش دے دیتا ہے، ان کو کپڑا کھانا مل جاتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اعتراض کی کون سی بات ہے اس میں؟ نمبر 5، بعض اوقات ایک عورت بیمار ہوتی ہے، سلسلہ توالد کا مسئلہ ہوتا ہے، اب دوسرے نکاح کے علاوہ کوئی صورت نکال کے دکھائیں آپ۔ نمبر 6، ایک آدمی کی بیوی نابینا ہو جائے، اگر وہ دوسرا نکاح کرے کہ میری بیوی جو پہلی بیوی ہے کوئی دوسری آئے گی وہ اس کی بھی معاون بنے گی، اس میں ناجائز ہونے والی کیا بات ہے؟ اور پھر یاد رکھیے قدرتاً عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد عورتوں کی بنسبت کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں، اور بعض کا لڑائیوں میں جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں۔ اگر ایک سے زائد شادیوں کی اجازت نہ ہوتی تو یہ فاضل عورتیں کہاں جاتی؟ اس لیے اسلام نے ایک سے زائد عورتوں کی اجازت دی ہے۔ آخری بات، یہ اشکال کہ اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ ایک عورت 2 3 4 شوہر کیوں نہیں کر سکتی؟ یاد رکھیں، اگر 4 مرد ایک عورت کے خامند ہو، سب کو حاجت ہو، کس کے پاس جائے؟ یا تو اندیشہ قتل تک آ جائے گا۔ نمبر 2، مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے، محکوم زیادہ ہوتے ہیں، حاکم ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر حاکم بہت زیادہ ہو، محکوم ایک ہی ہو
تو یہ تو عجیب بات ہے کہ بادشاہ سارے لوگ بن گئے اور رعایا ایک بندہ بن گیا. اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ بات بھی سمجھیں، اگر متعدد شوہروں سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے کس کی ہوگی؟ اگلا سوال یہ ہوگا اولاد کی تربیت کس طرح ہوگی؟ اگلا سوال یہ ہوگا وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اور ایک عورت کے لیے متعدد شوہروں کی خدمت کرنا محال ہے، بلکہ عورت پر ظلم، اس کی تحقیر اور اس کی تذلیل ہوگی. اس لیے شریعت نے ایک عورت کو بیک وقت ایک خاوند کی اجازت دی ہے. ہاں، مرد کو 4 کی اجازت دی ہے، جبکہ انصاف کر سکے، جیسے کہ آیت کے اندر آپ نے پڑھ لیا. تو الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. 3 آیات ہو گئی، باقی انشاءاللہ مہر کے حوالے سے تفصیلی مسائل، مہر کے حوالے سے اعتراضات، اشکالات اور آج کل غلط فہمیاں، مہر کے حوالے سے کمی بیشیاں، انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے. ابھی آج کا سبق مکمل ہو گیا. کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے.